آج کے اس دور میں جب ظلم قانون بن چکا ہے اور سچ بولنا جرم سمجھا جاتا ہے، دنیا ایک بار پھر اسی سوال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پھر سے ایک رہنما بھیجنے والے ہیں؟ ایک ایسا رہنما جو اندھیروں کو چیر کر حق کو غالب کرے؟ یہ سوال نیا نہیں، لیکن اس کی گونج آج پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمان کثرت میں ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے پانی پر جھاگ، یعنی تعداد زیادہ ہوگی مگر اثر کم ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، جب امت بڑی ہو مگر طاقت ایمان کی نہ رہے تو پھر طاقت کہاں رہ جاتی ہے؟ جیسے جیسے زمانہ آخرت کے قریب ہوگا، فتنے بڑھتے جائیں گے، لوگ دنیا کے لیے لڑیں گے اور حق پیچھے رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے، لوگ کعبہ کے خزانے کے لیے بھی اختلاف کریں گے اور بڑی بڑی طاقتیں اس پر ٹکرا جائیں گی، مگر کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی انتشار کے عالم میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا مقصد نہ اقتدار ہوگا نہ دنیا، بلکہ صرف اللہ کا حکم اور عدل کا قیام ہوگا۔ یہی وہ ہستی ہوں گے جنہیں امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان کا ظہور کسی تلوار کی طاقت سے نہیں ہوگا، بلکہ لوگ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایتوں کے مطابق وہ مکہ مکرمہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لیں گے، اور پھر وہ امت کو دوبارہ قرآن اور سنت کے محور پر جمع کریں گے۔ ان کا پہلا مشن جنگ نہیں ہوگا، بلکہ انصاف کی بحالی ہوگا۔ زمین پر عدل قائم کرنا ہوگا، جہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ اتحاد ایک آسان سفر نہیں ہوگا، کیونکہ اسی وقت امت پہلے ہی بکھلی ہوئی ہوگی۔ فرقے، گروہ، نظریات، ہر کوئی اپنی رائے کو حق سمجھ رہا ہوگا، اور ظلم اتنا عام ہوگا کہ انصاف ایک خواب لگنے لگے گا۔ پھر اسی اندھیرے میں امام مہدی علیہ السلام امت کو دوبارہ ایک صف میں کھڑا کریں گے، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایک بڑا موڑ آئے گا جب عظیم عالمی طاقتیں، یعنی روم سے تعلق رکھنے والی قوتیں، مسلمانوں کے ساتھ ایک وقتی معاہدے کی طرف آئیں گی، اور پھر دونوں ایک ایسے بڑے دشمن کے خلاف کھڑے ہوں گے جو دونوں کے لیے خطرہ ہوگا۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جسے فتنہ اور سیاست کا نہیں بلکہ ایمان اور حکمت کا امتحان کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا۔ مسلمان اور روم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مشترکہ دشمن کے مقابل۔ جنگ ہوتی ہے، سخت، فیصلہ کن اور ہولناک، اور جب فتح حاصل ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے دنیا نے سانس لے لی ہو، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ انجام نہیں بلکہ آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو زمین خاموش ہوتی ہے، لیکن دلوں میں ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہوتا ہے، غرور کا فتنہ۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص صلیب بلند کرتا ہے اور صلیب غالب آ گئی کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ لمحہ صرف سیاسی نہیں ہوتا بلکہ عقیدے کا ٹکراؤ بن جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں دوبارہ کشیدگی بڑھتی ہے اور حالات ایک اور عظیم جنگ کی طرف بڑھتے ہیں، جسے حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ایسی عظیم جنگ ہوگی کہ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی دشمن کے لشکر کے ایک کنارے سے اڑے تو دوسرے کنارے تک پہنچنے سے پہلے گر جائے۔ اس جنگ میں امت کا ایک عظیم قائد ہوگا، امام مہدی علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ایمان والے ایک عظیم امتحان سے گزریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر لڑے واپس ہو جائیں گے، کچھ شہید ہوں گے اور کچھ فتح حاصل کریں گے۔ یہ ایمان کی اصل پہچان ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور عظیم حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب امت فتح کے بعد سکون میں ہوگی تو اچانک ایک بڑا فتنہ جنم لے گا، دجال کے ظہور کی خبر دی جائے گی، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب تاریخ کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے قریب، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ اس فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو نماز کی امامت کے لیے آگے کریں گے۔ یہ امت کے اتحاد کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ اور پھر وہ آخری معرکہ جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بات یاد دلاتی ہے کہ تاریخ بدلتی ہے مگر اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ زمین پر ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، آخرکار عدل ہی غالب آتا ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ یہی ایمان کا پیغام ہے، یہی امید کا چراغ ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے،
کیا ہم اس آنے والے وقت کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے فتنے پر مزید تفصیل سے اگلا حصہ بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔